بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ریاض الجنہ یہ مسجد نبوی شریف کا سب سے اہم حصہ ہے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی ترعۃ من ترع الجنہ، کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور فرمایا قیامت کے دن میرا ممبر مشک کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر رکھا جائے گا۔ تو گویا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ مبارک کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ اس جگہ کی نشاندہی کے لیے ترکوں نے خاص کام یہ کیا کہ وہ تمام ستون جو ریاض الجنہ کی حدود میں آتے تھے ان کو سفید پتھر لگا کے باقی تمام ستونوں سے نمایاں کر دیا۔ اس لیے مسجد نبوی شریف میں آپ کو جتنے بھی ایسے ستون نظر آئیں جن پر سفید رنگ کا سنگ مرمر لگا ہوا ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سب ریاض الجنہ کی حدود کو واضح کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ نقشہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں گرین کلر میں آپ کو حجروں کی جگہ دکھائی گئی ہے، اور اس کے بالکل برابر ریڈ کلر میں ریاض الجنہ کی حدود کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ ستون ٹوٹل 5 صفوں میں ہیں، قبلے والی دیوار سے لے کر استوانِ وفود تک، اور ہر صف میں ایسے 4 ستون ہیں، گویا یہ 20 ستون ریاض الجنہ کے ہیں۔ ایک صف ان ستونوں کی وہاں ہے جہاں لوگ صلاۃ وسلام پیش کرتے ہیں، وہ جگہ بھی ریاض الجنہ ہے، کیونکہ یہاں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہوتا تھا۔ تو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ مبارک کی جالیوں تک اس کی لمبائی 22 میٹر ہے، اور معاج شریف یعنی قبلے والی دیوار سے استوانِ وفود تک اس کی چوڑائی 15 میٹر ہے۔ تو یہ ٹوٹل رقبہ ہے ریاض الجنہ کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی ریاض الجنہ جانے کا موقع دیں تو انہی ستونوں کے درمیان نوافل ادا کریں جن پر سفید رنگ کا پتھر اور خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہی جگہ ریاض الجنہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کی حدود سے باہر ہے۔ تبھی آپ اگر غور کریں تو یہ سفید پتھر آپ کو صرف انہی ستونوں پر نظر آئیں گے جو ستون ممبر رسول سے روضہ مبارک کی طرف ہیں، اور جو ستون ممبر سے دوسری طرف یعنی دائیں طرف ہیں وہ بالکل ان سے مختلف ہیں۔ یہاں ایک اور خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ستونوں کی ان 5 صفوں میں درمیان والی صف کے 4 ستون باقیوں سے مختلف ہیں، ان میں براؤن کلر آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ پوری صف حجرہ عائشہ یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین آرام فرمائے ہیں اس کے اور ممبر کے درمیان بنتی ہے، کیونکہ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ ما بین بیتی و منبری سے مراد حجرہ عائشہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا صرف حجرہ عائشہ اور ممبر کے درمیان جگہ ہی ریاض الجنہ ہے۔ اس لحاظ سے تو صرف یہ 4 ستون ہی ریاض الجنہ میں آتے ہیں، لیکن اکثر محدثین کے نزدیک بیتی سے مراد تمام ازواج مطہرات کے گھر ہیں، لہٰذا تمام حجرے اس حدیث کا مصداق ہیں، اور ان سے لے کر ممبر تک کی پوری جگہ ریاض الجنہ ہے۔ یہی قول مشہور بھی ہے اور راجح بھی یہی ہے کہ بیتی سے مراد تمام ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، اور ان حجروں سے لے کر ممبر تک جتنی جگہ ہے وہ ساری ریاض الجنہ ہے۔ یہ ترکوں کی کمال درجے کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے دوسرے قول کو ترجیح دیتے ہوئے ان تمام ستونوں پر جو ازواج مطہرات کے حجروں اور ممبر رسول کے درمیان تھے سفید پتھر لگا دیے، لیکن پہلے قول کو بھی بالکل ترک نہیں کیا، اس کی بھی رعایت کرتے ہوئے جو درمیان میں 4 ستون تھے جن میں سے ایک استوانہ ابو لبابہ، پھر دائیں طرف استوانہ عائشہ، اور مزید دائیں طرف 2 ستون ہیں، ان چاروں پر سفید پتھر بھی لگا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریاض الجنہ کے باقی ستونوں سے نمایاں کرنے کے لیے ان کے درمیان میں براؤن کلر کا ڈیزائن بنا دیا تاکہ دونوں اقوال کی رعایت ہو جائے۔ تو یہ تھی ریاض الجنہ کی فضیلت اور اس کی تعیین، اور اس میں محدثین کے 2 مختلف اقوال اور ان کی نشانی، جو آج اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان جگہوں کی بار بار بعد مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔